آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتا جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے دی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی، وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے۔ ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دعائیں والا دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے۔ غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے، ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی۔ اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی، آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک۔ حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کرے صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا، بھائی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے۔ تم اگر اجازت دو، کسی کو تکلیف دی جا سکتی